اور جن کے سینے ایمان سے مزین ہیں وہ دیوانہ وار اللہ کی توحید کے گن گاتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کے ترانے گاتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بے انتہا احسانات فرمائے، اور ان احسانات میں سے کچھ مہینے بھی بطور احسانات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ یعنی رمضان مبارک کا مہینہ یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، نورانی مہینہ، بلا شبہ دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ، یہ گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت والا مہینہ۔ اور اس ماہ کے آخر میں جب شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شکرانے کے طور پر لوگ عید الفطر ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزوں کی برکت، قرآن کا سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا اور دوسری نیکیوں سے جو انسان کے قلب کی، سینے کی پاکیزگی ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، اور پھر اپنے بندوں کو اللہ کی رضا جوئی بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس رضا جوئی اور خوشنودی کے حصول کے بعد پوری روئے زمین پر پھر اللہ تعالیٰ بطور انعام ان عید الفطر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد شوال، ذیقعد اور پھر ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر سے پہلے غرباء فقراء کی مدد کرو فطرانے کے ذریعہ سے۔ یہاں حکم دیا پہلے، اور عید الاضحیٰ فرمایا پڑھنے کے بعد قربانی کر کے فقراء و مساکین کی خدمت کرو۔ اسلامی عبادات کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اسلامی عبادت 5 چیزوں کے اس گلدستہ کا نام ہے۔ کلمہ قولی عبادت ہے اور ہر وقت کی عبادت ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے اور 5 وقت کی عبادت ہے۔ روزہ جسمانی عبادت ہے، یہ سالانہ 1 سال کے بعد کی عبادت ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یہ بھی 1 سال کے بعد کی عبادت ہے۔ حج قولی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ اس میں 3 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، قولی، جسمانی، مالی، لیکن یہ زندگی میں صرف 1 دفعہ فرض ہے۔ پھر سمجھیں، کلمہ ہر وقت کی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو بقول لا الہ الا اللہ، یعنی ہر وقت پڑھتے رہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کے گناہوں کو بھی مٹائے گا اور آپ کے ایمان کی تجدید بھی ہوتی رہے گی۔ اور فرمایا نماز
اس کے لیے 5 وقت مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عشاء کی نماز فجر کے ساتھ، فجر کی عشاء کے ساتھ پڑھی جائے، یہ نہیں، اس کا وقت مقرر کری۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب روزہ یہ بھی جسمانی عبادت ہے، جیسے نماز جسمانی عبادت ہے، یہ سال کے بعد ہے۔ ویسے کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، رکھنی بھی چاہیے، ذی الحج کے روزے رکھ سکتا ہے اگر رکھنا چاہے تو۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یہ بھی سال کے بعد ہے۔ حج جو ہے زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس۔ اچھا ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے مالدار بھی ہوتے ہیں، بڑے ذرائع آمدن بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، حج نصیب نہیں ہوتا انہیں، فرصت ہی نہیں ملتی انہیں۔ اور یاد رکھیں طاقت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، راستہ پر امن ہونے کے باوجود ایک آدمی بغیر حج کے مر جاتا ہے، ساری اس کے پاس سہولتیں موجود ہیں، پھر وہ سمجھیے کہ اس نے اسلام کا ایک رکن جو ہے اسے ڈھا دیا ہے، مٹا دیا ہے۔ جب اللہ نے اسے دیا ہے سب کچھ، مال ہے، اب یہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں، یہ بہانہ تو انسان نکالے تو پھر نماز بھی چھوڑ دے کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دکان سے نہیں اٹھ سکتا، میں اپنا مزدوری محنت کرتا ہوں، اس سے ٹائم نہیں نکلتا، لیکن نہیں، فرمایا وہ نکالنا پڑے گا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ بعد البیع، پھر حکم کام کاج چھوڑ دو۔ ذال ہو گئی جمعے کی اور نماز کی، کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پھر حکم یہ ہے کہ کام کاج چھوڑ دو، پھر نماز کے لیے آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اگر بہانے بادیاں کرے جناب دیکھیں وقت نہیں ملا، ساری چیزیں تھیں، فلاں کام تھا، فلاں کام تھا، فلاں کام تھا، تو گویا اس نے اسلام کے ایک رکن کو مٹا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میں بنی الاسلام علی خمس، یہ 5 چیزوں کا اسلام کی بنیاد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہوتے سوتے نہیں جاتا تو پھر اسے استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، اللہ میری مدد فرما تاکہ میں یہ فریضہ ادا کر کے آؤں۔ کئی لوگ اس میں رہتے ہیں اگلے سال جائیں گے جی، پھر اگلے سال جائیں گے جی، پھر اگلے سال جائیں گے جی، زندگی کا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور میں نیکی میں جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا کہ یہ نیکی کرنی ہے، پھر یہ نہ کہو کہ کل کریں گے۔ اللہ نے دل میں ڈال دیا یہ نیکی کا کام ہے، میں نے کرنا ہے تو کر گزرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اگلے سال تیری ساری طاقتیں ہی اللہ چھین لے، طاقت ہی نہ رہے، بیمار ہو جائے، مال ہی نہ رہے، ختم ہو جائے، کس کی انتظار کر رہا ہے تو؟ جب اللہ نے صحت دی ہے، مال دیا ہے، وہ سارے پھر جلدی کر، پھر اس میں یہ نہیں کرنا میں کل کر لوں گا، میں اگلے سال چلا جاؤں گا، میں اگلے سال چلا جاؤں گا، میں سے سوچا تھا بیٹی کی شادی کر لوں، بیٹے کی شادی کر لوں، بیٹے کو امریکہ بھیج لوں، بیٹے کو فرانس بھیج لوں، یہ کام ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ تجھ پر حج فرض ہے۔ تو اب دیکھیں آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے حج بنا دیا۔ ادائیں، حضرت ابراہیم کی ادائیں
سب سے پہلا جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو اس کا نعرہ یا ترانہ کیا ہے؟ ذرا فرق کرنا۔ ایک آدمی کسی قبر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، اس کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یعنی وہ کہتا ہے میں داتا دی نگری جا رہا ہوں، نعرہ ہو گیا نا؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں علی جویری کی قبر پر جا رہا ہوں، اس پر جا رہا ہوں، میں داتا کی نگری میں جا رہا ہوں، یہ اس کا نعرہ ہے۔ اچھا پنڈی جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میں بری امام کے پاس جا رہا ہوں، اس کا نعرہ ہے کہ بری امام میری کھوٹی قسمت کھرو، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، امام بری امام، یہ اس کا نعرہ ہے۔ ایک جاتا ہے شہباز کلندر کے دربار پر، کلندر بھی کہتے ہیں ڈھائی ہوئے ہیں، 10 ہونا، ایک کلندری ہوئی ہے تو 2 کلندر ہوئے تھے، چلو خیر یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اب نعرے ہیں الگ الگ، جو شہباز کلندر کی درگاہ بارگاہ اس میں جاتا ہے، ہماری بارگاہ تو صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے، ہم اہل حدیث کوئی اس میں تصنع بناوٹ کے قائل ہے ہی نہیں۔ جب سودا اللہ سے کر لیا تو پھر کر دیا نا بھائی۔ ایک جاتا ہے شہباز کلندر، اس کا نعرہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، یہ اس کا نعرہ ہے۔ ہر آدمی کا اس کی عبادت کا نعرہ الگ ہے۔ اچھا گجرات والوں کا نعرہ کیا ہے؟ شاہ دولا جسے دے مولا، ان کا بھی نعرہ الگ ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ یعنی الگ الگ درگاہیں، الگ الگ بارگاہیں۔ ایک اور اٹھے، انہوں نے کیا کہا؟ یہاں آگے ہمارے بریلوی بھائیوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، وہ مشکل کشا بنانے پہ آگے تو حضرت علی کو مشکل کشا بنا لیا، ان کا نعرہ بھی الگ ہے، مولا علی مشکل کشا۔ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، داماد رسول مانتے ہیں، فاتح خیبر میں مانتے ہیں، امین المومنین مانتے ہیں، امام المتقین بھی مانتے ہیں، ولی اللہ بھی مانتے ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں مانتے۔ سچی سیدھی بات ہے، مشکل کشا نہیں مانتے۔ نعرے بھائی الگ الگ ہیں سب کے۔ ایک اور اٹھا، اس نے نعرہ کیا لگایا؟ کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ نعرے ہیں نا صاحب کے بھائی، بات سمجھیں۔ وہ کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر دسے تے باطن دے وچ ایدہ اکا ہی پٹھا بہ گیا۔ وکھرے وکھرے نعرے، وکھریاں وکھریاں بارگاہاں، وکھریاں وکھریاں درگاہاں، وکھرے وکھرے مشکل کشا، وکھریاں وکھریاں عبادتاں، اور ظالموں کیڑے پاسے ٹر پئے ہو۔ فرمایا ہون ہر بندے دا نعرہ، ایک کہندا ہے جناب غریب نواز بندہ نواز، اس کا نعرہ الگ ہے۔ وہ کہتا ہے غریب نواز بندہ نواز، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، غریب نواز بھی میرا تیرا اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور تسی سارے دے سارے منگتے تے گداگر ہو اللہ دی بارگاہ دے، سارے ہی تسی اوتھوں نوازے جاندے ہو، کوئی جمعہ ہی نہیں دوسرا نوازن والا۔ نعرے الگ ہے سب کے۔ کوئی کہتا ہے او دا نعرہ بکرا ہے، وہ کہتا ہے باؤ لاکھ بیڑا تک، غلط گل کر رہا ہے میں جمعے دے بعد بھالے ہو، وہ آندا ہے باؤ لاکھ بیڑا تک، او دا نعرہ بکرا ہے۔ ایک اور اٹھیا، وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی شیئن للہ،
او دا نعرہ وکھرا ہے. کنے کنارے تانوں میں گنواواں انہاں بد نصیباں دے. اے ایڈے بد نصیب نے اللہ دا دروازہ چھڑ دیتا تے تکے ہی کھاندے پھرے. کدی آؤ درگاہ تے, کدی آؤ درگاہ تے, کدی آؤ دربار تے, کدی آؤ قبر تے, کدی آؤ چھپڑ تے, کدی آؤ چشمے تے, کدی آؤ پتھر تے, کدی آؤ پہاڑ تے. وکھرے وکھرے نعرے بنا لے. او کی آندا ہے عبد القادر جیلانی شیئن للہ, او کی آندا ہے خواجہ غریب نواز, دوجا کی آندا ہے شباز کرے پرواز, تیجا کی آندا ہے کہندا ہے با کوٹ مٹن ظاہر دے وچ پیر دسے تے باطن دے وچ اللہ. وکھرے وکھرے نعرے نے. اللہ نسی تیرے کار ال چلے ہیں, تیرا نعرہ کی ہے؟ گل نو سمجھو نا ذرا, اہل حدیث دے عقیدے نو سمجھ, تینوں سمجھ آ جائے گی. کوئی ملاوٹ نہیں, کھرا تے سچا تے سچا سونا. اسی بالکل نہیں آندے. اسی نہ علی نو مشکل کشا ماننے ہاں, نہ شباز کلندر نو مشکل کشا ماننے ہاں, نہ شوگالا صاحب نو بچے بچیاں دین والا ماننے ہاں. اسی نہیں جے ماندے. کیوں نہیں ماندے؟ اے نعرے وکھرے وکھرے کڑ لے نے. کیوں کڑے نے؟ عقیدے دی کمزوری, دین دی کمزوری, دین دا علم نہیں. ہون ایک بندے نو اللہ نے بلا لیا کتے مکے, کتے بلا لیا تے آکھیا آ جا کفن دیاں 2 چادراں پہن لے. حاجی حالت احرام دے وچ جس وقت فوت ہو جائے تو انہاں کفن دیاں انہاں احرام دیاں چادراں دے اندر کفن دتا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کی ہے؟ فرمایا او دا ترانہ ہی وکھرا ہے, او دا نعرہ ہی وکھرا ہے, او دا ترانہ ہی وکھرا ہے, او دا نعرہ ہی وکھرا ہے. کوئی ایتھوں ٹردا ہے, او وزیر آباد کسے دربار تے رہ گیا, کوئی ککھڑ رہ گیا. تسی لکھ لو نا ذرا, ہاں جی. تے ہر انج نظر مارو گڈی دے سفر کر دو کہ ادھر دربار ہوندا ہے, انج مارو کہ ادھر دربار ہوندا ہے. کہ کئی ادھر لاہور وال جائیے لیکن راہ ناگ سرکار بھی آتی ہے. ہاں جی اس پاسے نا گجرات تو جائیے کھبے ہاتھ ہے, لاہوروں بھی ہے سجے ہاتھ, بڑا بورڈ لگے ہے ناگ سرکار یعنی سپ سرکار. دادا کرو نا سپ سرکار. اور تواڈے نصیب ہی سڑ گئے نے. وکھرے وکھرے نعرے, وکھرے وکھرے تواڈے مشکل کشا. ہون ایک بندہ اٹھیا ہے, اللہ نے بلا لیا کتھے مکے, کتھے بلا لیا. فرمایا جیڑیاں چادراں بن کے جائے گا, فوت ہو جائے گا, او دے اندر کفن دتا جائے گا. تے جس قیامت دے دن اٹھایا جائے گا, وہی پردہ اٹھایا جائے گا جو پردہ کرو نکل کے مکے پہنچ گیا سی. تے راج فوت ہو جائے گا, تامی انہاں چادراں دے اندر ہی انہوں دفنا دیتا جائے گا. کیوں؟ نعرہ کیے ہوتا لبیک اللہم لبیک. کیسا نعرہ ہے؟ ذرا موازنہ کرو نا. میں کو 20 نعرے تو انہوں اگے پڑھ کے سنائے لیں. ایدہ نعرہ کیے کرو نکلے آتے اندر لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. میں حاضر اللہ, میں حاضر لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر. کیوں کدے کہ اللہ تو کیسا اللہ ہے؟ لا شریک لک لبیک, تیرا تے شریک ہی کوئی نہیں, تیرا تے لا شریک لک لبیک. کتنا سونا نعرہ ہے لا شریک لک لبیک. آلہ قرآن دی سیر کراما تینوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا لا شریک لک. اے سورت قل هو اللہ حد ترجمہ دے. لا شریک لک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ تیرا شریک ہی کوئی نہیں, تیرا شریک ہی.
نہ تیری دھی نہ تیرا پتر، تے اللہ تو محتاج بھی کسی دا نہیں۔ یہ ہوں گھروں نکلیا تے نعرہ ماردا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ تو مینوں بلا لیا ہے۔ اے بد نصیب گھروں نکلیا، ایک ہی کہندا ہے میں پنڈی چلیا ماں بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، تیری تے ربو ہی ہار گئی ہے، تیری تے کھری بھی کھوٹی ہو گئی ہے ظالمہ۔ ان الشرک لظلم عظیم، میں تینوں ظالم نہیں آندا، تینوں عرش والا رب ظالم آندا پیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو کروں نکلیا خدا واسطے قرآن سمجھو، اور تو کروں نکلیا تو آکھے میں داتا دی نگری چلیا، اور قرآن پر تینوں پتہ لگے والارض للہ، زمین کی دیے اے نگری دا مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینہ دا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ آسمانہ دا بادشاہ کون ہے؟ خدا دی قسمے کوئی کسے نگری دا کوئی مالک نہیں دے لین تے آوے۔ اساں ویکھے بڑے بڑے مالداراں نوں گداگر بنا دیندا ہے، مانگت بنا دیندا ہے، تلیاں پھیلا کے منگ دے پھردے نے، گدا کر دے پھردے نے، گدا بھی انہاں نوں دیندا کوئی نہیں۔ قرآن پڑھنا، قرآن تے تو پڑھدا نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور قسمتاں بنان والا کون ہے؟ تو کہنا کھوٹیاں قسمتاں، نہیں۔ نبی کریم تیری قسمت تیری ماں دے پیٹ دے اندر اللہ لکھا دیتی، تیریاں تقدیراں بنان والا اللہ، تیریاں تقدیراں لکھن تے لکھان والا میرا اللہ۔ تے تو کتے جانا ہے؟ میری کھوٹی قسمت کھری کر دیو، تیری تے ربو ہی ہار گئی ہے۔ اے نکلیا جڑا جوان، بڈھے دا بھی ایک کوئی طرح نہ ہے، جوان دا بھی ایک کوئی طرح نہ ہے، مائی دا بھی ایک کوئی طرح نہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اتھے جائیے نا، جڑے نہیں گئے انہوں اللہ لے جائے، جڑے گئے نہیں انہوں دا حج اللہ قبول کر لے، پھر اللہ لے جائے، پھر اللہ لے جائے، پھر اللہ لے جائے۔ سمجھ آئی نا؟ اتھے جا کے جلے بیکھیے نا، سمائی ہو رہے، گالی ہو رہے، فضائی ہو رہے، موسمی ہو رہے، انج لگتا ہے لیکن بندہ زمین دے اندر لبیک تے نال فرشتہ دیاں موجاں کہہ رہی ہوندی نے، فوجاں کہہ رہی ہوندی نے لبیک اللہم لبیک، انج لگتا ہے لیکن دنیا دا سمندر بہندا چلا جا رہا ہے، سجے ویکھیے تے لبیک اللہم لبیک، اور کھبے ویکھیے تے لبیک اللہم لبیک، شمال ویکھیے تے آواز ہوندی ہے لبیک اللہم لبیک، سامنے ویکھیے تے لبیک اللہم لبیک، پیچھے ویکھیے تے لبیک اللہم لبیک۔ تے خوش نصیب تے ہوئے نا جڑا کی آندا لبیک اللہم، تے جڑا آندا میں داتا دی نگری چلیا، اور تیرے داتا دی قبر بن گئی۔ کی بن گئی؟ داتا دی قبر نہیں بن دی، داتا اللہ ہے۔ داتا دی قبر نہیں جے بن دی، داتا دی قبر نہیں جے بن دی۔ کیوں؟ آواز ہوندی حی لا یموت، وہ زندہ ہے، وہ کی ہے؟ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، وہ زندہ رکھدا ہے، وہ زندہ ہے سی، وہ زندہ ہے وے، وہ زندہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ قرآن پڑھنا تینوں پتہ لگے داتا کون ہے۔ وہ انسان تینوں کی ہو گیا؟ کدی کسی بندے دے دو باپ بھی ہوئے نے؟ جکن باپ کے انجے رب بھی کلا ہی ہے۔ اے عزت ہے انسان دی جڑا آندا ہے میرا رب ایک کوئی ہے، میرا رب میرا داتا ایک کوئی ہے، میرا غریب نواز اللہ ہے، میری قسمت بنانا تے سنبھالن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تے حاجی کہندا لبیک اللہم لبیک، جائیے نا خدا دی قسم ہے اوتھے بندہ ایندے لیکن دیوانہ ہو جاتا ہے، دیوانہ عجیب ہی کو رونقا۔ اوتھے تے دادے نے رب یہ کپڑے نہیں گندے ہوندے،
یا تجربہ کر لو، کپڑے نہیں گندے ہوندے، تھوڑے کھانے نال بندہ سیر ہو جاتا ہے، لیکن کئی نہ اتنے رجدے نہ اتنے رجدے۔ روٹی خیر میں بات کر رہا سا، یہ ترانے نے سارے دے وکھو وکھ، تے پاکستان تساں ویکھیا نا، ہر گروہ دی ٹوپی وکھری، ہر گروہ دی پگڑی وکھری، ہاں جی، ہر گروہ دا لباس وکھرا، کسے کناں چ مرکیاں، کسے ہتھاں تے کڑے، ٹھیک ہے جی، کسے دا کچھ، کسے ٹل پائے، ٹلہ والے بھی ویکھے جن، کیاں ٹل پائے نے، ہر ایک دا لباس وکھرا، ہر ایک دی گفتگو وکھری، پگڑی وکھری، ٹوپی وکھری، پتہ لگے ایک کدا بندہ ہے، پتہ لگے کدا مرید ہے، کہڑے آستانے دا مرید ہے، کہڑے آستانے دا۔ یاد رکھ یہ جنہ آستانے دا تو مرید ہے نا، ان سارے تیرے کو جان چھڑانی ہے دن قیامت ہے۔ کی چھڑانی ہے؟ جان چھڑانی ہے۔ یہ ایتھے تے آندے نا اسی تینوں بچا لاں گے، آہاں قرآن کو پوچھیے بچا لین گے۔ پریشانی کی گل ہے وے انہاں قرآن رکھیا مردے بخشان لے، کدے باتے مردہ بخشیا جائے گا قرآن نال بھی، لیکن وہ دا جڑا پتر پڑھے گا، جدی دھی پڑھے گی، ایک کرائے نال کام نہیں جا بننا۔ اسی پچھلے دن ایک جنازہ پڑھیا، وہ مولی دعا پہ منگ، قبر تے کھلو کے دعا منگنی نہیں ہوتی، کہنا سی تو مولوی ہے نا ویکھ لو ہوندا کی ہے پیا، اور قبر تے کھلو کے بھی اپنی واسطے دعا پیا منگتا سی، قبر تے کھلو کے، قبر تے دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جب بندے کو دفن کر لو تو دے واسطے ثابت قدمی دی دعا منگو، اللہ پہلی دعا مانگ اللہ انہوں بغیر حساب کتاب دے معاف کر دے، بغیر حساب کتاب دے معاف کر دے، کیوں؟ اللہ تو قادر ہے معاف کرنے دے، اللہ تو قادر ہے معاف کرنے دے، تیرا بندہ ہے، انہوں بغیر حساب کتاب دے معاف کر دے۔ تے جی اللہ حساب لینا ہے تو فرمایا اللہ دا حساب آسان جا للہ، ایویں یا اللہ آسان جا حساب للہ دا معافی دے دے لو، اللہ پاس کر دے لو، سمجھ آئی نا؟ میں حیران پہ ہوندا سا، میں کہا مولوی نو اکا پتہ نہیں کہ جس بندے نو دفن کیتا ہے یہ بعد بھی کچھ منگنا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اور خود دین سکھو، خود قرآن سکھو، خود دعا سکھو، خود تمہیں پتہ لگے اصا ماں واسطے ککن دعا منگنی ہے، باپ واسطے ککن دعا منگنی ہے۔ میرے کو لہرے بچے نے میں دعائے جنازہ انہوں یاد کرا سڑی، چھوٹے چھوٹے بچے جنازے دی دعا یاد کراتی ہیں انہوں نے، کیوں؟ سارے کو مسیتی آتے ہیں اپنے ابے واسطے دعا منگن دے، اے نہیں میں انہوں نے آتا بھائی ابا مرے گا تو دعا منگو، دل گھر جا کے آکن شار ہی آدھے تیرا ابا مرے گا تو میرے دوالے ہو جان ساڈا ابا مارنا دے، نہیں، دعا سکھانی فرض ہے، انہوں نے دین سکھا، یہ تیرے بعد دعا منگن، ایسے مدرسے لے آؤں نا، یہ گل کوئی نہیں۔ خیر میں گل پیا کرتا سا کی طرح نے حاجیاں دا لبیک اللہم لا شریک لک، گل موکی لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ترجمہ کر دیتا ہے، لا شریک لک دا ترجمہ کیتا ہے، ان الحمد ساریاں تعریفاں تیرے واتے، ساریاں تعریفاں تیرے واتے، ساریاں تعریفاں تیرے واتے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ اس ساریاں نعمتاں دین والا بنان والا اللہ تو ہے، اللہ ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ اس ملک دا مالک بھی تو کلا ہی ہے، مالک یوم الدین بھی تو ہے، مالک دنیا بھی تو ہے، مالک الآخرہ بھی تو ہے، اللہ جدھر ویکھیے تو ہی تو ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون، لا شریک لک سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق
اللہ الخالق، زمین بنان والا بھی ہو، آسمان بنان والا بھی ہو، سمندر تے پہاڑ بنان والا بھی ہو، بدل وسان والا بھی ہو، کھیتیاں اگان والا بھی ہو، پھل تے پھل لان والا بھی ہو، بچے تے بچیاں دین والا بھی ہو، اللہ الخالق، اللہ الخالق، اللہ الخالق البارئ المصور، اور کہ صورتاں بنان والا بھی ہو، صورتاں بنان والا بھی۔ ابھی کتنے بندے بیٹھے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ساملا ہے، کوئی جناب اچھی ناک والا ہے، کوئی درمیانی ناک والا ہے، کوئی پیلی ناک والا ہے، جناب کسی دی آنکھ کسی طرح دی ہے، کسی دی آنکھ کسی طرح دی ہے، کسی دے بال کسی طرح دے رہے، وکھریاں وکھریاں شکلاں بنان والا کون ہے؟ تے تو ہمیشہ دوڑا ہے۔ سوچنا ذرا، عقیدہ صاف کر اپنا۔ هو اللہ الخالق، کن نے بنایا؟ هو اللہ الخالق، اور روزیاں کن نے دیتیاں؟ البارئ المصور، 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 کیسا مصور؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تیری تے میری ماں دے پیٹ دے اندر میری بھی فوٹو بنا دیتی، تیری بھی فوٹو بنا دیتی، تے فوٹو نہیں بنائی قسمتاں بھی بنا دیتی ہیں۔ کی بنا دیتی ہیں؟ قسمتاں بھی بنا دیتی ہیں، تینوں او دے دے یقین نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اگے کیے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لا شریک، عقیدہ صاحب کر لو اللہ لے ہو، لا شریک لک۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دے گا، مشرک نو اللہ معاف نہیں دے کرنا۔ معاف تسی دادا کرو، قبراں دے اوتے قوالیاں ہوندیاں نے، ہوندیاں نے کہ نہیں؟ ہوندیاں نے نا، بانسریاں بجدیاں نے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تو بانسری دی آواز آئی ہے، آپ نے اپنے کناں دے اندر انگلیاں دے لیاں نے، صحابہ نو کیا تے پوچھیا، فرمایا دی آواز بند ہو گئی ہے کہ نہیں بند ہوئی؟ فرمایا بند ہوئی آواز تے اپنی کناں چنگلیاں کر لیاں نے، تو قبراں دے اوتے قوالیاں کروان والا، بانسریاں بجوان والا تے کہنا میں نیکی دا کام کرنا پیا۔ فرمایا نیکی دا کام نہیں، اللہ دے رسول دی مخالفت ہے، اللہ دے رسول دی گل کری آندے نے، اوے انہاں دی نہ منو، انہاں دی نہ منو، اے وہابی نے، انہاں دی نہ منو، اے وہابی نے، اے نجدی نے، نال بھی آندے نجدی نے۔ ہاں جی، تے پچھلے جمعے تہاڈے اگے میں ایک سوال کیتا سی، کسے بندے دا نام ہی وہاب سنیا نے؟ عبد الوہاب ہوندہ ہے، کی ہوندہ ہے؟ وہاب بندے دا نام نہیں، وہاب کی دا نام ہے اللہ دا، کسے بندے دا دنیا تے نام نہیں۔ ان بندے پہ بلاندے نے نام دا عبد الوہاب ہوندہ ہے، تے پہ بلاندے نے وہاب وہاب کر کے، نہیں ہوتا پورا نام عبد الوہاب بلانا چاہیے۔ یہ اسی آندے آنا بانسریاں نہ بجایا کر، اے خسرے نہ نچایا کر، اے اللہ دیاں نافرمانیاں نہ کریا کر۔ اے آندہ نہیں، اے من دے نہیں، اے تے وہابی نے، اے کون نے؟ اے وہابی نے، من دے نہیں، اسی یعنی اللہ دیا بندے آئے، رب دا قرآن تینوں پڑھ کے سنانے آئے نو من لے، سانو نہ من، ساڈی نہ من، قرآن دی تے من، نبی دی تے من، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں گل یاد آگئی، ڈنگے آج تو میرے خیال کو کافی مسجداں بن گیا ڈنگے شہر میں چہر دساں دیا، کوئی مسجد نہیں سی۔ ساڈے دوست 3-4 بندے وہ جا کے نہ ساڈے دیوبندیاں دی مسجد وچ پڑھتے سن جمعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جیڑا بندہ خطبے دے دوران آوے وہ آ کے 2 رکعتاں پڑھ کے بوے۔ ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہ گیا ہے، اٹھ 2 رکعتاں ہلکیاں ہلکیاں پڑھ کے تے بہ جا۔ کوئی کہہ دیر سی بندہ وہ آیا، مولانا جمعہ پڑھا رہے سن،
انہیں 2 رکعتاں پڑھیاں، مولوی صاحب نے اپنا موضوع چھڑ دیتا تے وہ دوالے ہو گئے، لو جی اسی جمعے دے ٹائم دینے انہیں بچ آ کے سنتا نیت دیتیاں نے۔ وہ بندہ بڑی تحقیق کر کے کتاباں پڑھ کے قدرت خدا دی وہ مدینہ شریف کدھر ایلدی سویا بندہ، انہیں آخیا لو بھائی بہ جائے جائے کوئی بندہ نال ہی وہ کار سی صحیح بخاری چکی نا انہیں، صحیح بخاری شریف لیا کے انہیں کیا ہے صحیح بخاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیڑا بندہ خطبے دے دوران آوے تے 2 رکعتاں پڑھ کے بوے، وہ پھر کی کہندے نے اگوں، وہ کہنے لو جی تسی ماما نو نہیں مانتے، کینوں نہیں مانتے؟ دیکھو نا یہ جواب ہے، وہ بندہ سی بڑا ٹھیک ٹھاک قسم دا، انہیں کہا تو نبی نو نہیں مانتا پیا، تو نبی دی نہیں مانتا پیا، نبی نو نہیں مانتا پیا، تو اتنے اماماں دی گل کرنا جنہیں منیوں بغیر جنت نصیب بھی نہیں ہونی، نبی علیہ السلام دی منیوں بغیر جنت نصیب بھی نہیں ہونی، جنت کا بوا بھی نہیں کھلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھڑکان گے نا تے اندروں کچھ آواز آئے گی، کون؟ آپ کہیں گے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ، آواز آئے گی سانو حکم دیتا گیا جب تک محمد الرسول اللہ نہ آگے دروازہ کھڑکان دروازہ کھولنا ہی نہیں، دروازہ کھولنا ہی نہیں، تو ماننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک یاد ہے کہ اماماں نو نہیں ماندا، اماماں نو سی ماننے ہاں، وہ سارے نو ماننے ہاں، اسی دے مسجد دے امام نو ہی ماننے ہاں، اسی دے بریلویاں دے مسجد دے امام نو ہی ماننے ہاں، دیوبندیاں دے مسجد دے امام نو ہی ماننے ہاں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے دے کسے نو بھی نہیں رکھ دے، نہ کسی نو کھلوانے نہ کسی نو مقام دینے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کائنات دے نبیاں دا امام بنایا ہے، سارے نبی 1,24,000 نبی اکٹھے کر دیتے میرے مالک نے، جکن چاہیا جویں چاہیا، جکن چاہیا تے جویں چاہیا، اللہ نے سارے اکٹھے کر کے فرمایا اج امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی امام نہیں، ابراہیم بھی امام نہیں، اسماعیل بھی امام نہیں، یوسف تے یعقوب بھی امام نہیں، یحییٰ تے عیسیٰ تے زکریا بھی امام نہیں، داؤد تے سلیمان بھی امام نہیں، فرمایا یوسف تے یعقوب بھی امام نہیں، اج امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے دعوت اہل حدیث دی، من لو جنہ دے منیوں بغیر جنت لبنی کوئی نہیں جے، گل بڑھنی کوئی نہیں جے، گل بننی ہے ہی کوئی نہیں جے، باقی رہ گئی امام منن دی گل، اسی بریلیاں دے مسجد دے امام نے امام ماننے ہیں، کیوں نہ منی؟ جدوں اللہ جی امام بنا دیتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ جا کوئی بھی نہیں، آپ جا گل اونا دی چلے گی، گل اونا دی چلے دی، اونا دے علاوہ گل کسے ہور دے نہیں چلے دی، کیوں؟ کافر کی آندے سن، اسی کہنے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تے کافر پتہ کی آندے سن اللہ گل صحیح ہے لیکن او بھی ہے نے، او بھی وہ لفظ میرے ذہن چ نہیں پہ آندے، وہ بھی یہ وچ ہی سن، یہ تربیت دے اندر کافر انہوں پڑھ کے نا وچ لفظ پڑھتے سن، آندے سن یا اللہ وہ بھی ہے نے، وہ بھی لات بھی ہے، عزا بھی ہے، منات بھی ہے، کچھ وہ بھی کر سکتے نے۔ آواز آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ سکھا دیتا، فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فرمایا او کوئی نہیں، او بھی ہے نے، او بھی ہے نے، اب وہ بھی تے اللہ ہی بنائے نے نا، اسی کدوں آنے تم بنائے نے، اسی کدوں آنے تم بنائے نے، پھر وہ بھی جی پھر اللہ ہی بنائے نے نا، کنے بنائے نے؟ اسی بھی آنے اللہ ہی بنائے نے، پر اللہ ہی آندہ نا میں نے اپنے جا لیسا کمثلہ ہی شیء لا مثل له ولا مثال له لا ند له ولا ضد له لا شبہ له ولا شبیہ له، او دی ند کوئی نہیں، او دی ضد کوئی نہیں، او دے جا ہے ہی کوئی نہیں۔
وہ لے جا ہے ہی کوئی. نبی علیہ السلام کی فرمایا لبیک اللہم لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اینا جمعہ یاد رکھ جاؤ. سارے دے نعرے وکھرے وکھرے نے, سارے دے نعرے عبادتاں دے طریقے وکھرے وکھرے نے. وہ کہتے ہیں ساڈیاں وہی پڑھ گئے نے, ساڈیاں وہی پڑھ گئے نے. عبادتاں دے طریقے بھی وکھرے وکھرے نے. کسے عرس کڈ لیا, کسے میلہ کڈ لیا, کسے قوالی کڈ لی, کسے خسرے نچانے کڈ لے, کسے کوڈیاں کرانیاں کڈ لیا, کسے کشتیاں کرانیاں کڈ لیاں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر طریقے عبادت دے ہے ہی کوئی نہیں, ہے ہی نہیں, کوئی طریقہ نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نا, قوم نو کی کہندے نے, کہندے نے اے جڑے نا اے جڑے نے نا, اے جڑے آندے نے نا جی اے بھی تے ہے نے, آندے نے نا اے بھی تے ہے نے. حضرت ابراہیم نے آکھیا اے بھی کوئی نہیں, اے کوئی نہیں. انہیں آکھیا ہے نے. حضرت ابراہیم نے آکھیا کوئی نہیں. وہ پتہ کی آندے نے اگو اے سورت انبیاء دے 17واں سپارہ جے, سمجھ آئی نا. وہ کی آندے نے اے ہے نے, وہ آندے نے کوئی نہیں. حضرت ابراہیم نے کی کیا, اپنے باپ نو, باپ بھی خلاف ہے, باپ بھی کہندے نے اذ قال لابیہ وقومہ, اذ قال لابیہ وقومہ, اپنے باپ نو بھی کیا تے اپنی قوم نو بھی کیا. کیوں؟ حضرت ابراہیم دے باپ بھی جناب گدی نشین سن. کی سن؟ گدی نشین سن. کی سن؟ کی کیا انہاں نو؟ اذ قال لابیہ وقومہ, اپنے باپ نو بھی کیا تے باپ دے منن والیاں نو بھی کیا. کی کیا؟ ما ھذہ التماثیل اللاتی انتم لہا عاکفون. اے کی تسا مورتاں بنا رکھیاں نے جنہاں دے بہ جاندے ہو, جنہاں دے عاکفون, گدی نشین نہیں, گدی نشین. کی گدی نشین. ما ھذہ, پیغمبر کہہ رہے کی ہوئے, ابراہیم کہہ رہے ہیں کی ہے. پھر بندہ کو جاندا ہے انہونی چیز ہوئے تو تگڑا بندہ کی آندا ہوگا کی پہ کر دیا کی ہے, نہیں آندا. قرآن کہتا ہے ما ھذہ التماثیل اللاتی, ہویا کی ہے, ما ھذہ التماثیل اللاتی, ہوئے کی ہے, انتم لہا عاکفون, تسی بہ گئے ہو جنہ دے اوتے. تے اگوں کی کہندے نے, سن لیو گل ذرا, اگوں کی کہندے نے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. اے اسی تے نہیں بیٹھے, قالوا وجدنا, کہندے نے اساں تے اپنے باپ دادیاں نو انہاں دی عبادتاں کردے ہویا پایا سی. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین, ساڈا باپ بھی کردا سی, ساڈا دادا بھی کردا سی. حضرت ابراہیم کی کہندے نے جوڑ پہ گیا نا, ہن جوڑ پہ گیا. اوتھے ہے مصلحت نہیں بھائی, مصلحت نہیں بھائی. گل سنو, مینوں اپنی آخرت دی لوڑ نہیں, انصاف دی گل کرو. اللہ دے کار میں بھی بیٹھے ہیں تو تسی بھی بیٹھے, میں ممبر تے کھلوتے ہیں تسی صفحہ تے بیٹھے ہو. مینوں اپنی آخرت دی ضرورت نہیں, مینوں عذاب قبر تو بچنے دی لوڑ نہیں. سن لو پھر گل, دین دے اندر مداہنت جائز نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوں ویسے کافی فرق پی گیا تو پہنتا بھی جاتا ہے. اے جنازہ پڑھن جائیے نا کدھر, پڑھان بھی نہیں جائے, پڑھن بھی چاہیے. تو پھر کھلو جاتے ہیں دعا منگن, ہے نہیں اور دعا ہے نہیں. میں بھی کہاں گا ما ھذا, اے کیے. حضرت ابراہیم کی گل دہراواں گا, ما ھذا, اے کیے. ہاں جی ہے نہیں. اگو آدھے نے پھر کیے, اگو پتہ کی آدھے نے, میں آنا یہ کیے, وہ آدھے نے پھر کیے. میں آنا کی مطلب, آدھے نے دعا ہی ہے. ہر تھان تے دعا نہیں, جتے محمد رسول اللہ منگی اتنے منگ لیں گے, جتے نہیں منگی اتنے نہیں منگا گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ود کے اپنی امت دے نال کوئی مہربان نہیں.
حضور نال ود کے نہ ساڈی ماں مہربان ہے نہ ساڈا باپ مہربان ہے، حضور ساڈے تے مہربان سن، حضور سارے رستے دس کے سانو چلے گئے نے، اسی ہن کہنے وہ کہندے میں انا ما ہادا اے کیے وہ آندے نے پھر کیے، اسی نے پھر تے بڑا کچھ جناب محمد رسول اللہ نے حکم دیتا نہیں کیتا نہیں، کر کے بخایا نہیں، کر کے تے چھڈ دے، پھڑیا جائے گا، اے پیسے والے بھی پھڑے جان گے، مولوی بھی پھڑے جان گے، سارے پھڑے جان گے، پھڑیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کی کہندے نے ما ہذہ التماثیل التی کیے کی کہندے نے سورۃ انبیاء دے ایت دا نمبر بھی تانوں دس دینا، قرآن جا کے گھر پڑھیا جے 12-17 والے ایت دا نمبر جناب 52 53 54 نمبر دے 12-17 سورۃ دا نام انبیاء، سورۃ دا نام سپارہ ایت دا نمبر 52 53 54 55 یہ قرآن کھولے تو صحیح کار جا کے، تمہیں کوئی مولوی نہیں آکھن لگا قرآن کھول جا کے، وہ لوڑ نہیں نا۔ ایک مولوی پہ تقریر کرے، مولوی بغدادی انہیں ٹھا جناب بہن کی گال کر دی، بابیا تقریر کردیا کر دی، بندے سبحان اللہ کیا بات ہے، نہ مریداں تے لوگوں کی آندے نے سبحان اللہ، میں کہنے سورۃ رحمان پڑھی ہے تو سبحان اللہ کہی جا رہے ہیں، یعنی ممبر تے بیٹھا گال کر دیتی، بابیاں نو بہن دی گال کر دی تے بندے آندے نے سبحان، اے تے قوم ہے۔ ایک ہور پہ نچے ہوتے شواد کلندر دے، انہیں کہا تمالا تو منع کر دینے، اسی آنے نا اے کیے، اسی آنے اے کیے، انہیں نے پھر کیے، انہیں کہا ساڑی جان چھڑ دے نہیں، اور بغدادی تے اندہ سی ساڑی عمر گزر گئی ہے، ساڑی جان چھڑ دے بابی ہے ہی نہیں، وہ گال صحیح کرو تے تو جان چھڑی ہے نا، وہ بھی انہیں بھی گال کر دیتی، انہیں کہا بابی بہن دی گال کر دی انہیں بابیانو، انہیں کہا جناب بابی جڑے تمالا نہ پاندے نے نہ پان دیندے نے، آنا پھر آواز ہوندی ہے قال لقد كنت کہندے نے قالوا وجدنا آبانا، اے سنیا جواب سنیا جے حضرت ابراہیم نے کیا نا کی ہے، کی کیا اے بڑے تھال حلویاں دے بریانیاں، ہاں جی ون سبنے بندیاں نو امب نصیب نہیں ہوندے جڑے پیر کھاندے نے، ہاں جی ون سبنے تے حضرت ابراہیم کہندے نے کھاندے بھی نہیں، ما ہادا اے گلیاں دے پیسے باندھے ہو مزاراں دے جا کے، حضرت پیر صاحب میں عزت نال نہ لاگا، میری عادت بھی رحمت اللہ علیہ، کدی ویکھیا جے کسے پیر نو قبر چوٹ کے عید دے کپڑے خریدن گیا ہوئے، ہاتھ کھڑا کرو کسی کدی ویکھیا، کدی ویکھیا ہوئے تساں جناب پیر صاحب او پیسے لے کے کسے غریب مسکین بیوہ بی بی نو دین گئے ہون، اے کدے بندے پا کے آندے ہو تسی بھی دسو نا، اے منت منی سی، بیٹے نو تے پوچھدا نہیں گھر، باپ نو پوچھدا نہیں، بہن نو پوچھدا نہیں، اے جی منت منی سی، تے میں نہ منت منی آئے کیے آندا پھر کیے، اے پھر کی نہ گل نہیں بننی جے تے کدی کتے بابے نو ویکھے بابا بازار عید دے کپڑے خریدن گیا ہوئے، کدی بابا بریانی خریدن گیا ہوئے، کدی بابا پگڑی خریدن گیا ہوئے، اور بابا تے کر ہی نہیں سکتا، تے حضرت ابراہیم بھی کیا تھی، انہیں کیا ایک کی ہے کہنے وجدنا آبانا لہا عابدین، اسی تے اپنے ماں باپ دادے نو باپ اے ہوئی کرتوتاں کردیاں ویندے آئے ہیں، حضرت ابراہیم نے پہ گیا نا مقابلہ جوڑ پہ گیا، اور کی کہنے نے لقد کنتم سپارہ کن میں سورت دا نام ایت دا نمبر 52 53 54 55 جا کر جا کے بیٹھے ہو، ایت غلط ہوئے ترجمہ غلط ہوئے، جا ترجمہ جا محمد رضا بریلوی دا ویکھ لئی، جا کدے شیعہ دا ویکھ لئی، ترجمہ غلط ہوئے قرآن دیا تا نال ہاتھ تیرا تے گرے بان میرا، جا ویکھ جا کے قرآن تے پڑھنا، قرآن تے کھولنا، اور تیرے سینے کے اندر قرآن تے آوے نا، قرآن لیندہ ہی نہیں ہو، ان کھول یار
قرآن ویندا ہی نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم کاغے میدان میں کی کہندے نے لقد کنتم آندے نے تسی بھی انتم پھر آکھیا تسی بھی و آباؤکم تے فرمایا تواڈے پیو دادے بھی۔ ہن تے جناب تے پیڑ پہ گیا نا توحید دا کی کہندے نے انتم تسی بھی تے تواڈے پیو۔ اے قرآن دی آیت دا ترجمہ جا کے ویکھیا جے ضرور فی ضلال مبین، تواڈا تے سارے دے پٹھا